ہندوستان کبھی سونے کی چڑیا تھا یا پھر یہ ایسے ہی مشہور ہے کہ برطانیہ ہندوستانی دولت سے جو ہے مالا مال ہوا اور امیر ہوا؟ برطانیہ انڈیا کے مقابلے میں اتنا غریب تھا کہ برطانیہ نے 2-4 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ انڈیا کے ساتھ تجارت کی کوشش کی، اور انڈیا نے آگے سے کہا کہ اتنے غریب ملک سے ہم کیا تجارت کریں۔ انڈیا کے ساتھ تجارت کی اجازت ملی، پھر وہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آئی، اور اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ انڈیا میں بے شمار راجے مہاراجے تھے، ریاستیں تھیں، انہوں نے انہیں لڑوانا شروع کیا۔ انڈیا آہستہ آہستہ سرنگوں ہوتا چلا گیا، ان کے قبضے میں جاتا چلا گیا، مگر جب یہاں سے برطانیہ واپس گیا ہے، برصغیر پاک و ہند کو دنیا کا سب سے پسماندہ خطہ بنا کر گیا۔ اگر برطانیہ اتنا ہی غریب تھا، وہ امداد کیسے دیتے تھے، وہ اسلحہ کیسے فراہم کرتے تھے، جبکہ انڈیا تو تھا ہی امیر؟ انڈیا بہت امیر تھا، وہ وسائل کے حساب سے بڑا رچ ریسورسز رکھتا تھا، اس کے حکمران بڑے امیر تھے، مگر راجوں مہاراجوں کی جو آپس کی جنگیں تھیں یہ انہیں کمزور کرتی تھی، یہ انہیں غریب کرتی تھی۔ انڈیا میں قحط آتا ہے اور سارے کے سارے ٹیکسز، سارے کا سارا پیسہ برطانیہ جا رہا ہے، اور برطانیہ وہ پیسہ افغانستان کے خلاف جنگ میں استعمال کر رہا ہے۔ حکومت اس وقت برطانیہ کی ہے، اس قحط سے نمٹنا کس کی ذمہ داری ہے؟ انگریز کے آنے سے پہلے 2000 سال میں 17 مرتبہ قحط پڑا، مگر برطانیہ کے لگ بھگ 200 سال کا جو دور تھا اس میں 34 دفعہ قحط پڑا۔ جب انگریز اس خطے سے جا رہے تھے تو جاتے جاتے 75 لاکھ میں کشمیر کا سودا بھی کر گئے۔ ان کا مقصد کسی بھی صورت اس خطے کو اسٹیبل کرنا نہیں تھا۔ جب یہاں سے گئے تو ان کا مین مشن یہی تھا جو آج لیبی افواج کا افغانستان میں ہے، کہ یہاں پہ انارکی پھیل جائے، لوگ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں۔ اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو کہیں یہ ہم سے اپنا حق مانگنے نہ پہنچ جائے وہاں پہ کہ ہمیں لوٹ کے گئے ہو، ہمارے لوٹ کا مال واپس کرو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، برطانیہ کے امیری کے قصے بہت مشہور ہے۔ برطانیہ کو برطانیہ عظمیٰ اور گریٹ برٹین بھی کہا جاتا تھا۔ برطانیہ کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ اس کی سلطنت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا اور برطانیہ کو کبھی زوال نہیں آ سکتا تھا۔ آخر برطانیہ کی امیری کے پیچھے کیا راز ہے اور برطانیہ اتنا پھیلاؤ میں کیسے گیا، اسی کے بارے میں جانیں گے آج ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ہندوستان کبھی سونے کی چڑیا تھا یا کہ جس کے اوپر دنیا کی نظریں تھی، یا پھر یہ ایسے ہی مشہور ہے کہ برطانیہ ہندوستانی دولت سے جو ہے مالا مال ہوا اور امیر ہوا؟ اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ برطانیہ انڈیا کے مقابلے میں اتنا غریب تھا کہ برطانیہ نے 2-4 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ انڈیا کے ساتھ تجارت کی کوشش کی، اور انڈیا نے آگے سے کہا کہ اتنے غریب ملک سے ہم کیا تجارت کریں۔ انہوں نے ان سے تجارت کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ پھر بڑی سفارشوں کے بعد، بڑی منت ترلے کے بعد انہیں انڈیا کے ساتھ تجارت کی اجازت ملی، پھر وہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر آئی، اور اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اگر نہیں یاد تو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ بالکل۔ ہاں جی، ایسٹ انڈیا کمپنی یہ بظاہر ایک تجارتی کمپنی تھی، مگر آپ حیران ہو جائیں گے کہ آہستہ آہستہ جب انہوں نے اپنے قدم جمانے شروع کیے اور جب قدم جم گئے تو اس ایسٹ انڈیا کمپنی جو تجارتی کمپنی تھی، اس کے پاس اپنی پرائیویٹ 2.5 لاکھ کی فوج تھی۔ ایک تجارتی کمپنی کی 2.5 لاکھ کی فوج کے کیا تک بنتا ہے؟ اس کے ذریعے انہوں نے اپنی پینیٹریشن کی۔ انڈیا میں بے شمار راجے مہاراجے تھے، ریاستیں تھیں، انہوں نے انہیں لڑوانا شروع کیا، انہوں نے انہیں فوجی امداد دینی شروع کی، انہیں مالی امداد دینی شروع کی، مالی قرضے دینے شروع کیے۔ ایک ریاست کو دوسری ریاست کے خلاف ابھارا، ایک کو کہا ہماری فوج تمہاری مدد کرے گی، دوسرے کو کہا کہ ہمارا اسلحہ تمہاری مدد کرے گا، ایک کو کہا ہم تمہیں پیسے دیں گے، ایک کو کہا کہ ہم تمہیں اور طرح کی امداد دیں گے۔ انہوں نے اس طریقے سے انہیں لڑانا شروع کیا، انہیں مقروض کرنا شروع کیا۔ پھر وہ حکمران جو ان کے مقروض ہوتے چلے گئے، وہ ظاہر ہے کہ ان کی شرائط کے اوپر قرضے لیتے تھے، انہیں ان کی شرائط ماننی پڑتی تھیں۔ اس کے بعد انڈیا آہستہ آہستہ سرنگوں ہوتا چلا گیا، ان کے قبضے میں جاتا چلا گیا۔ اگر آپ ان کے آنے سے پہلے کا وقت دیکھیں تو انڈیا میں جو مدارس تھے، انڈیا میں جو طلباء تھے، انڈیا کا جو ایجوکیشن ریٹ تھا، انڈیا کا جو وہ جس جی ڈی پی کہتے ہیں آج کل، وہ تمام کی تمام چیزیں آج کے دور کے کسی بھی بڑے سے بڑے اور مہذب ملک سے زیادہ تھیں۔ مگر جب یہاں سے برطانیہ واپس گیا ہے تو انڈیا برصغیر پاک و ہند کو دنیا کا سب سے پسماندہ خطہ بنا کر گیا۔ تو پورے کا پورا خون نچوڑ کے، ان کا پسینہ نچوڑ کے، ان کے اندر سے تمام وسائل نچوڑ کے وہ یہاں سے خالی کر کے گیا۔ ڈاکٹر صاحب، اگر برطانیہ اتنا ہی غریب تھا تو پھر ان کے پاس 2.5 لاکھ فوجیں کہاں سے آئیں؟ وہ امداد کیسے دیتے تھے، وہ اسلحہ کیسے فراہم کرتے تھے، جبکہ انڈیا تو تھا ہی امیر؟ انڈیا امیر تھا، جس سے آج ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت غریب ہے، عوام تو امیر ہے نا۔ تو انڈیا بہت امیر تھا، وہ وسائل کے حساب سے بڑا رچ ریسورسز رکھتا تھا، اس کے حکمران بڑے امیر تھے، مگر راجوں مہاراجوں کی جو آپس کی جنگیں تھیں یہ انہیں کمزور کرتی تھیں، یہ انہیں غریب کرتی تھیں، اور ان کا کام ہی یہ تھا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو لڑوانے میں ان کا کام چلتا تھا۔ بھی لڑوائیں گے تو آپ اپنا قرض دیں گے، قرض بھی اب سود واپس لیں گے پھر ساتھ، اور سودی قرضے میں کوئی جکڑا جائے ایک دفعہ اس کے لیے واپسی کا راستہ نہیں بچتا۔ تو در حقیقت انہوں نے انہیں لڑا کے انہی کے خزانے کو لوٹ کر انہیں مقروض کیا، انہیں آپس میں لڑا کے انہیں کمزور کیا، اپنی فوج بھرتی کرتے چلے گئے۔ تو یہ ان کا بیسیکلی اصل پلان تھا۔
ڈاکٹر صاحب مغلوں پر جب زوال آیا تو پھر ان کے ساتھ انگریزوں نے کیسا برتاؤ کیا؟ اب یہ جو زوال آیا یہ بھی کوئی یکدم تو نہیں آیا. ہمارے یہاں پہ لوگ اس طرح کی قصے کہانیاں سناتے ہیں کہ جی وہاں پہ یونیورسٹیاں بن رہی تھیں, یہاں پہ تاج محل بن رہے تھے, وہاں پہ لوگ یہ سائنس کے میدان میں ریسرچ کر رہے تھے, اور یہاں پہ یہ لوگ عیاشیوں میں. یہ تو سر ہمیں آج بھی تانا ملتا ہے. اچھا چلے, ابھی انہوں نے تاج محل کی ایک بات ابھی میرے منہ سے نکلی ہے. ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ کیا تاج محل کسی عیاشی کے نتیجے میں وجود میں آ سکتا ہے یا نہیں. تاج محل جسے دنیا کے 7 عجائبات میں شامل کیا جاتا ہے, وہ ایسی عمارت جسے دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں. کیا اس عمارت کو بنانے کے لیے کوئی خاص طرح کے انجینئرس, خاص طرح کے میتھمیٹکس اور جیومیٹری جاننے والے, خاص طرح کے سائنسی علوم میں مہارت رکھنے والے, خاص طرح کے علوم فلکیات میں مہارت رکھنے والے, خاص طرح کے میسنز, یہ تمام کے تمام لوگ درکار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کہ ایسی عمارت کسی جاہل ملک میں بن سکتی تھی جس میں ریاضی دان نہ ہو, جس میں جیومیٹری جاننے والے نہ ہوں, جس میں ماہر تعمیرات نہ ہو, جس میں انجینئرز نہ ہو, جس میں آرکیٹیکٹ نہ ہو, جس میں فلکیات والے نہ ہو؟ مجھے بتائیے ایسی عمارت بن سکتی تھی؟ اگر پوری دنیا میں اس دور میں اس پائے کے لوگ کسی اور جگہ موجود تھے تو یہ عمارت وہاں کیوں نہیں بنی؟ بالکل ٹھیک. اس کا مطلب ہے کہ وہاں کا ایجوکیشن لیول اتنا اچھا تھا کہ انہوں نے پوری دنیا کو ایک بلڈنگ بنا کے برتائے حیرت میں ڈال دیا. باقی باتیں تو کہاں پہ تھی؟ برطانیہ کا عالم یہ تھا کہ برطانیہ جب نیا نیا انڈسٹریل اسٹیٹ بننے لگا تو انہوں نے مشینوں پہ چیزیں بنانی شروع کی. اس وقت انڈو پاک کے جو جلاہے تھے یہ بڑے مشہور تھے. یہ اپنے ہاتھ سے کپڑا بنتے تھے, اور کچھ روایات میں آتا ہے, کچھ کہانیوں میں لکھا ہوا ہے, کچھ تاریخ کی کتب میں لکھا ہے کہ یہ اتنا باریک وہ لٹھا یا لباس بناتے تھے کہ وہ انگوٹھی کا جو ہوتا ہے وہ چھلا سا ہوتا ہے نا, ایک سوٹ اس کے اندر سے گزر جاتا تھا. بالکل. یعنی جسم بھی نظر نہیں آتا تھا ہر پار, مگر ایسی نفاست ہوتی تھی اس میں, اتنا باریک بناتے تھے وہ کہ وہ انگوٹھی کے چھلے میں سے گزر جاتا تھا. لیکن وہ بڑا نایاب کپڑا تھا. اس کے بعد جب برطانیہ نے انڈسٹریل ایج میں قدم رکھا اور مشینوں پر کپڑا بنانا شروع کیا تو ان کا کپڑا انتہائی گھٹیا کوالٹی کا تھا, جہاں کوئی لیتا نہیں تھا. ان ظالموں نے ہندوستان کے جلاہوں کے انگوٹھے کاٹنے شروع کر دیے. جو آدمی جلاہا ہاتھ سے بنائی کرتا تھا اس کے وہ انگوٹھے کاٹ دیتے تھے, کیونکہ انگوٹھا اس میں بنیادی, جس طرح قالین بھی بننا ہے اپنے تو وہ انگوٹھا چاہیے نا آپ کو, اس کے لیے ان کے انگوٹھے کاٹ دیتے تھے. صرف اس لیے ان کے انگوٹھے کاٹے گئے کہ برطانیہ کی کپڑا سازی کی صنعت کو فروغ ملے اور ان کا گھٹیا کپڑا مہنگے داموں یہاں پہ فروخت ہو سکے. بالکل ٹھیک. یہ ان کا کام تھا. تو یہ تو میں نے جسٹ ایجوکیشن اور انڈسٹری کی چند باتیں آپ کو بتا رہا تھا میں. اس کے بعد جب آپ بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری تاریخ وعدہ خلافیوں سے بھری ہوئی ہے, ان کی پوری تاریخ موصل کشی سے بھری ہوئی ہے, ان کی پوری تاریخ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہے. ہمارے یہاں کے لوگ برطانوی وزیر اعظم چرچل کی بڑی تعریف کرتے ہیں, اسے نوبل پرائز ملا تھا, اس جیسا بندہ دنیا میں نہیں تھا, کیا ذہین آدمی تھا, کیا انسان دوستی کا بندہ تھا, وغیرہ وغیرہ. مزے کی بات ہے کہ انڈیا میں قحط آتا ہے اور سارے کے سارے ٹیکسیز, سارے کا سارا پیسہ برطانیہ جا رہا ہے, اور برطانیہ وہ پیسہ افغانستان کے خلاف جنگ میں استعمال کر رہا ہے. اب انڈیا میں قحط آتا ہے, حکومت اس وقت برطانیہ کی ہے, اس قحط سے نمٹنا کس کی ذمہ داری ہے؟ امداد بھیجنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ٹیکسوں میں ریلیف دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو اس برطانوی وزیر اعظم چرچل نے, جو انصاف کا اور امن دوستی کا ایک پیروکار, بہت بڑا ایک دیوتا سمجھا جاتا ہے, اس نے کہا کہ یہ قحط ان کی اپنی غلطیوں سے آیا ہے. یہ بنگالی اور ہندوستانی جو ہے خرگوش کی طرح بچے پیدا کرتے ہیں, انہیں مر جانا چاہیے. یہ اتنا شفاقانہ بیان اس نے دیا کہ یہ خرگوش کی طرح بچے پیدا کرتے ہیں, انہیں مر جانا چاہیے. اس نے یہ نہیں کہا کہ ان کا ٹیکسز ہم یہاں سے اٹھا کے لے گئے ہیں, تمام سرمایہ ٹیکسز کی شکل میں, ہم وہ سرمایہ انہی کے مسلمان بھائیوں کے خلاف افغانستان میں استعمال کر رہے ہیں, یہاں قحط اس وجہ سے آیا. یہ سارا کچھ کہنے کی بجائے اس نے اس طریقے سے اپنی جان چھڑا لی. میں ایک اور چیز آپ کو اس میں دکھاتا ہوں, میں نے کوئی ڈیٹس کے لیے لکھ لی تھی کہ اگر مجھے یاد آئے تو. ڈاکٹر صاحب آپ قحط کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو جی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر تاریخ دیکھیں تو انگریز کے آنے سے پہلے 2000 سال میں, یعنی 2000 سالوں میں 17 مرتبہ قحط پڑا. مگر برطانیہ کے لگ بھگ 200 سال کا جو دور تھا, اس میں میرے پاس لکھی ہوئی ہوگی یہ چیز, 34 دفعہ قحط پڑا. 2000 سال میں 17 دفعہ, اور برطانیہ کے 120 سالہ دور اقتدار میں 34 دفعہ قحط پڑا. کیوں قحط پڑا؟ تمام کی تمام خوراک, تمام کے تمام بیج یہاں سے اٹھا لیے جاتے تھے. انہوں نے اس عوام کو نچوڑا, اتنا نچوڑا کہ وہ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو گئی. اگر آپ تعلیم کی بات کریں تو 1911 میں کرشن گوپال گھوپلے نے پورے برصغیر پاک و ہند میں لازمی تعلیم کا بل پیش کیا. اس نے کہا کہ ہر مسلمان, ہندو, سکھ, جو بھی اس کی آبادی ہے, ان کے ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہونا چاہیے, ان پہ فرض ہونا چاہیے. مگر برطانوی حکومت نے, جو آج تعلیم کی علمبردار بنتی ہے, انہوں نے یہ بل پاس نہیں ہونے دیا. جان بوجھ کر یہاں کے عوام کو جاہل رکھا گیا, جان بوجھ کے یہاں کے افراد کو ان پڑھ رکھا گیا, جان بوجھ کے یہاں کے افراد کو غیر ہنر مند رکھا گیا, اور
انڈیا جو ایک صنعتی ملک تھا اسے جان بوجھ کے صنعتی ملک سے اس کا درجہ گرا کر اسے ایگریکلچر لینڈ بنا دیا گیا تاکہ یہاں سے را مٹیریل اکٹھا ہو, را مٹیریل برطانیہ جائے, برطانیہ اس را مٹیریل سے چیزیں تیار کرے اور اصل منافع کما سکے. تو یہ لوٹ مار کی داستان ہے ان کی ٹوٹل کی ٹوٹل. اس کے بعد آپ کا سوال کا جو آخری حصہ تھا کہ برطانیہ نے یہاں کے حکمرانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا, تو آپ دیکھ لیں کہ جتنا قتل و غارت گری انہوں نے کی, جتنے جھوٹے وعدے انہوں نے کیے, وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں. برطانیہ کی مکمل تاریخ جھوٹ اور مکاری سے لبریز ہے. آخری مسلمان بادشاہ بہادر شاہ ظفر, انہیں رنگون میں قید کیا گیا. ان کے اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر تشتری میں رکھ کر انہیں پیش کیے گئے. انتہائی ذلت آمیز سلوک کیا گیا. حالانکہ جس طرح سفارتی آداب ہوتے ہیں, سفیر کے ساتھ کسی ملک کے جو معاملات ہیں انہیں کچھ خاص طرح کے استثناء حاصل ہوتے ہیں, اسی طرح بادشاہوں کے معاملات, مملکتوں کے سربراہوں کے معاملات تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. انہیں ان کے عہدے رتبے کے مطابق دنیا میں ڈیل کیا جاتا ہے. انہوں نے ہر چیز کو وائلیٹ کیا اور اسے ذلت کی نشانی بنا کر چھوڑ دیا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں تو انڈسٹریل ریولیوشن کی یہاں پہ بار بار بات ہوئی, تو اگر آج بھی ہم اپنی سوشیولوجی کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ 1857 میں برطانیہ میں, کہیں پہ فرانس میں انڈسٹریل ریولیوشن آیا, جبکہ 1857 میں یہاں پہ جنگ آزادی لڑی جا رہی تھی. آخر کیا وجہ کہ ان کا تذکرہ ریولیوشن کا, ترقی کا تو بار بار آ رہا ہے, لیکن نہ تو مسلمانوں کی تعلیم کا کہیں پہ ذکر ہے, نہ ہی مسلمانوں کی جد و جہد کا کہیں ذکر ہے, سوائے اس کے کہ مسلمان دہشت گرد ہے یا مسلمان جو ہے وہ لکیر کے فقیر ہیں. گزشتہ چند سو سالوں سے دنیا نے جنگ کا ڈائریکشن بدل دیا, اس کا ڈائمنشن بدل دیا. انہوں نے جنگ کو نظریاتی جنگ بنا دیا, قلم کی جنگ بنا دیا, مائک اور کیمرے کی جنگ بنا دیا. انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ذہنوں کو مفتوح کر لیا جائے. جو قوم اپنے ہیروز کے اوپر, اپنے اسلاف کے اوپر فخر کرنے کی بجائے دوسروں کو ہیرو بنانے لگ جائے, ہم چرچل کی تعریفیں کریں گے, ہم بل گیٹس کی تعریفیں کریں گے, ہم مارک زکربرگ کی تعریفیں کریں گے, ہمارے رول ماڈلز بدل دیے نا, تو پھر آپ کے اوپر اپنے اوپر فخر کرنے کے لیے بچا ہی کچھ نہیں. تو انہوں نے یہی کیا کہ جو آپ کے ہیروز تھے انہیں لٹیرے, انہیں غاصب, انہیں ڈاکو قرار دیا, اور جو در حقیقت ڈاکو تھے, لٹیرے تھے, غاصب تھے, ان کے چہرے کو انہوں نے میک اپ کر کے, لیپا پوتی کر کے آپ کو بتایا کہ دنیا کے سب سے بڑے محسن یہ ہیں, دنیا کو بچانے والے یہ ہیں, دنیا کے مسیحا یہ ہیں, ان جیسا بن جاؤ. تو یہ باقاعدہ کتابیں بدلی گئیں آپ کی اس کے لیے, میڈیا میں آرٹیکلز لکھے گئے, مختلف لوگوں کے ذریعے ذہن سازی کی گئی, اور آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ کی قوم ان کے علاوہ کسی کو جانتی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں غلطی ہماری بھی نہیں بالکل ہماری ہے, بالکل ہماری ہے. نہ پڑھنا چاہتے ہیں نہ لکھنا چاہتے ہیں. بالکل ہماری غلطی ہے کہ دیکھیں, پہلی بات انہوں نے حملہ کیا, ان کا حق ہے, انہوں نے کرنا دشمن پہ حملہ. ہم دفاع کرنے میں ناکام رہے تو یہ ہماری غلطی ہے, ہم اس غلطی کو ماننا پڑے گا. اس کے بعد ہم نے نہ صرف یہ کہ دفاع نہیں کیا, ہم نے ان کے آگے سرنڈر کر دیا, پلس یہ کہ ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے پلاننگ نہیں کی کہ چلو میں نے تو شکست قبول کر لی, میں اپنی آنے والی نسلوں کو کیسے بچاؤں گا, ان کے ایمان کو, ان کے نظریات کو کیسے بچاؤں گا. میں یہ سب کچھ بھی بھول گیا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب جب انگریز اس خطے سے جا رہے تھے تو جاتے جاتے 75 لاکھ میں کشمیر کا سودا بھی کر گئے, اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, ان کا مقصد کسی بھی صورت اس خطے کو اسٹیبل کرنا نہیں تھا. جب یہاں سے گئے تو ان کا مین مشن یہی تھا جو آج بھی افواج کا افغانستان میں ہے, کہ یہاں پہ انارکی پھیل جائے, لوگ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں. اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو کہیں یہ ہم سے اپنا حق مانگنے نہ پہنچ جائے وہاں پہ کہ ہمیں لوٹ کے گئے ہو, ہمارے لوٹ کا مال واپس کرو. تو انہوں نے سب سے پہلے کشمیر کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان وجہ تنازع بنایا. کشمیری عوام کی مرضی کے خلاف اس کے مہاراجہ سے سودا کر لیا گیا. کشمیری عوام کچھ اور کہہ رہے ہیں. جب آپ نے خود ایک اصول طے کیا کہ عوام کی رائے کے مطابق ڈویژن کی جائے گی, پھر عوام کی رائے کو فالو کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ وہاں پر آپ نے اس مہاراجہ سے سودا کیا اور کشمیر کو انڈیا کی جھولی میں ڈال دیا. اس طرح گزشتہ 7 دہائیوں سے یہ معاملہ جو ہے دونوں ممالک کے درمیان, دونوں ممالک کی حکومتوں کے درمیان, دونوں ممالک کی عوام کے درمیان وجہ تنازع بنا ہوا ہے. اور دونوں ممالک اپنی ترقی کرنے کی بجائے, اپنی تعلیم کی بجائے, اپنے صحت کے وسائل بڑھانے کی بجائے ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں, کیونکہ وجہ نزاع برطانیہ کی ڈالی ہوئی ہے, اور آج برطانیہ ہی اس مسئلے سے منکر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں یہ جب اس دور کے جو ہیروز تھے, چرچل وغیرہ, ان کے مطابق ان کی تعریفیں کرتے ہیں. آخر یہ کیوں نہ کرے کہ انہوں نے اپنے دور میں جو یہاں پہ ترقیاتی کام کروائے, ٹرینیں بچھائی کی لائنیں بچھائی اور جو کام کروائے, اس کے بعد آج تک کوئی کام دوبارہ سے ہوا ہی نہیں. دیکھیں, ہر چیز کے پیچھے مقصد دیکھا جاتا ہے. انہوں نے جو ٹرینیں بچھائیں وہ اس لیے بچھائیں کہ یہاں سے جنگی سامان افغانستان پہنچایا جائے. ٹرینیں اس لیے بچھائیں کہ پورے کا پورا سامان لوٹ کا پورے انڈیا سے اکٹھا کر کے ایک اسٹیشن پہ جمع کیا جائے اور وہاں سے برطانیہ بھیجایا جائے. انڈیا میں جتنی جوہرات کی کانیں تھیں وہاں سے جوہرات نکال کے برطانیہ کو بھجوائے گئے. وہ تو انڈیا کا مال تھا نا, تو وہ انڈیا میں رہنے دیا جاتا, اسے انڈیا پہ خرچ کیا جاتا. تو جتنی ڈیولپمنٹ کی گئی وہ ڈیولپمنٹ اس لیے کی گئی کہ لوٹ مار میں آسانی ہو, اور دوسری طرف جو ان کے ڈیولپمنٹ کرنے کے کام تھے وہ نہیں کیے گئے. مثال کے طور پر
میں نے بتایا کہ برطانیہ کے وہاں آنے سے پہلے، ایسٹ انڈیا کی کمپنی کے آنے سے پہلے چیک کر لیں وہاں مدارس کتنے تھے، سکولز کتنے تھے، کالجز کتنے تھے، ان کے جانے کے بعد کتنے تھے، اس سے پہلے ایجوکیشن ریٹ کتنا تھا، ان کے جانے کے بعد کتنا تھا، جی ڈی پی پہلے کتنی تھی، بعد میں کتنی تھی. یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو کلیئر کٹ آنسر دیں گی، مگر یہ کتابیں، یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملیں گی، یہ آپ کو خود سرچ کرنی پڑیں گی اور تب آپ کی آنکھیں کھلیں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارے عوام کے جو ذہنوں میں ایک بہت بڑا کویسچن تھا کہ انگریز یہاں پہ آئے اور بہت زیادہ ترقیاتی کام کیے، تو ان ترقیاتی کاموں کی وجوہات کیا تھی وہ آج آپ کے سامنے آ گئی. اور ہر پروگرام میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اب وقت اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم شعور بیدار ہو جائیں اور اپنے دشمن کو پہچان لیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.